عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ابتدا میں ہم ایک سیگمنٹ لے کر آتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے قرآن سے روحانی علاج، جس میں کوئی ایک وظیفہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک قرآنی وظیفہ ہوتا ہے، کبھی تو سورت پڑھنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی کوئی مخصوص آیت مختلف مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل بتائی جاتی ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم قرآن سے ایک وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، مخصوص دنوں کے کچھ مخصوص وظائف بھی ہوا کرتے ہیں جو ان مخصوص دنوں میں ہی پڑھے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ کہ جو جمعہ سے پہلے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے ہم نے وہ پڑھنا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن جتنے لوگ نماز جمعہ ادا کریں گے ان سب کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو وظیفہ نوٹ کیجئے گا کہ جو کوئی جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ تو جو کوئی جمعہ کے دن 3 بار یہ سورۃ القدر نماز جمعہ سے پہلے 3 بار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا نماز جمعہ سے پہلے کا وظیفہ۔ اب آئیے نماز جمعہ کے بعد کا ایک اور اہم وظیفہ۔ اب یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری جو تینوں کل ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرے جمعہ تک، یعنی آئندہ جمعہ تک ہر آفت و شر سے محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت رہے، تو ہر جمعہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو الحمدللہ عز و جل ہمارے حفاظتی اقدامات یہ ہوتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے شرور و فتن سے، فتنہ و فساد سے، ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے انشاءاللہ الکریم ہماری حفاظت رہے گی۔ تو یہ قرآن سے 2 روحانی علاج، قرآنی وظائف آپ کو ناظرین بتائے گئے۔ تو 2 وظیفے ہوئے جمعہ کے دن کے، ایک نماز جمعہ سے پہلے پڑھنے کا وظیفہ سورۃ القدر 3 مرتبہ، اور نماز جمعہ کے بعد کا وظیفہ آپ کو بتایا گیا کہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 7 مرتبہ تینوں صورتیں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ہماری حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، ہر طرح کی بری نظر سے اللہ پاک ہم سب کو، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میری بچی 4 مہینے کی ہے، اس کا نام زہرا ہے، اس کا بخار اور وہ روتی بہت ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ جی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد ہے، والدہ کا نام رشید بیگم ہے، اور کوئی ان کو پریشانی بیماری لگی رہتی ہے، کھارا فرمائے، اور میرے بیٹے کے بھی ایک وہ بیمار رہتا ہے، باقی تو ٹھیک ہے، عبداللہ صغیر، اور اس کی والدہ کا نام ہے راشدہ بی بی۔ صحیح ہے، بچے کا بھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔
सोता हूँ ना, मुझे जो है ना उस तरह उठाया जाए जैसे जो है ना किसी ने टांग पकड़ के हिला दिया। डर के उठता हूँ तो कोई नहीं होता मेरे पास। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है और मेरी वालिदा का नाम जुम्या बीबी। सही है, गुलाम मुर्तज़ा नाम आपने बताया कि रात को आपको इस तरह के वसवसे और खदशात महसूस होते हैं। अभी इंशाअल्लाहुल करीम इस हवाले से भी आपको रूहानी इलाज भी बताएंगे और इस्तिखारा भी करेंगे। शामिल रहिएगा गुलाम मुर्तज़ा भाई प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सकलैन है, मेरी उम्र 28 साल है और मेरी शादी नहीं हो रही। काफ़ी रिश्ते हुए हैं तो वो टूट जाते हैं, तो इब्राहिम मेहरबानी इस्तिखारा करना है मेरा। और मेरी अम्मी का नाम जन्नत बीबी है। मेरी अम्मी के गुर्दों में पत्थरी है, पित्ते में भी पत्थरी है, तो उसका भी इस्तिखारा करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सही, अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। गुर्दे में अगर अल्लाह ना करे किसी के पत्थरी होना तो मखसूस ख़ास इसका एक वजीफ़ा वो इंशाअल्लाहुल करीम मैं अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉल। घर में फौतगी हो जाए और उसके बाद बंदे को सब्र ना आए, कोई सब्र का वजीफ़ा बता दें। और सब्र ना आए तो इसका वजीफ़ा इंशाअल्लाहुल करीम मैं अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉल। मेरी ना वालदा का तकरीबन 3 साल से वो बीमार है, तो उसका मतलब उनका इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नजर नहीं है। उनका नाम शकीला इम्तियाज है और उनकी वालदा का नाम शमीम अख्तर है। शकीला नाम आपने बताया वालदा का। सही है, इस्तिखारा करके इंशाअल्लाहुल करीम अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल। बच्चों की खाला, उनका 3-4 साल से रिश्ता नहीं हो पा रहा, सद्दफ, और उसकी वालदा का नाम है फजीलत। जरा इस्तिखारा करके देखें और वजीफा भी बता दें, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम। नेक्स्ट कॉल। मेरे छोटे भाई को मगज में तकलीफें नॉर्मल नहीं है, रूहानी इलाज बताइए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। सर के दर्द का रूहानी इलाज इंशाअल्लाहुल करीम अभी आपको बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिए। 2 साल से नाक के दूध और एलर्जी का मसला है, दवाइयों से भी आराम नहीं आ रहा है। इसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दे। और वालदा के लिए बता दें, घुटनों में दर्द रहता है हर वक्त, दवाइयों से भी उनको आराम नहीं आ रहा। सही, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, आपको भी आपकी वालदा को भी शिफा अता फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों का। अब इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारे किए जाएंगे। इस दौरान आपको हम एक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने वजीफ़ा अता फ़रमाया है, वो वजीफ़ा भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी इंशाअल्लाहुल करीम। अमीर अहले सुन्नत के ज़बानी हम सुनेंगे। एक तादाद ही जो लोग कारोबार में बेबरकती का रोना रोते हैं ना, अपनी इस परेशानी का भी इजहार करते हैं। एक तादाद है कि जो जिनके ज़बान पर यह रहता है कि यार कारोबार में बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत कैसे हो। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, सबके रोज़ी में, रोज़गार में, जायज़ कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। आइए अमीर अहले सुन्नत के ज़बानी ये वजीफ़ा सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या मुर्शिदी, मेरा नाम Kamarullah, मैं मुबल्लिग Indonesia. Saya ingin bertanya, di saat kita memulai usaha, amalan apa yang harus kita kerjakan? Sekian dan terima kasih. Madani Kafilah, setelah pulang dari Karachi, kami Madani Kafilah di Malaysia dari tanggal 9, 10 dan 11. इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल का नाम कमरुल्लाह अतारी है, इंडोनेशिया के मुबल्लिग हैं। आपसे सवाल अर्ज़ करना चाहते हैं कि कारोबार में बरकत के हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। और इन्होंने मदनी काफ़िले की फ़ीस भी दी है। कह रहे हैं कि 10, 11, 12 नवंबर को इंशाअल्लाह हमारी मलेशिया रवानगी है और मलेशिया में इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला, उसमें मैं सफ़र करूँगा और हर माह 3 दिन इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र करता रहूँगा। और आपका शुक्रिया भी इन्होंने अदा किया है। माशाअल्लाह, कमरुल्लाह ने बड़ी अच्छी कोशिश की। उर्दू में शुरू में बोले तो जैसे उसके पूरा सवाल उर्दू में करेंगे और साफ उर्दू बोली। माशाअल्लाह, इन्होंने ये रोज़ी में बरकत के लिए बिरद मांगा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हर रात में सूरह वाक़िआ पढ़ेगा उसको कभी फाका ना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी शरील के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए हैं। जवाबात में अर्ज़ करता चलूँ, हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाइएगा कि जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। सबसे पहले हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने बच्ची के हवाले से कहा था कि बच्ची की उम्र 4 माह है और बच्ची को बुखार भी है, बहुत ज़्यादा रोती भी है। तो देखिए, नज़र बद के मामलात
کا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ بخار کے حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے بچی پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، یہ 30 بار یہ آپ کاغذ پر لکھ لیں، کسی سادے سے کاغذ پر 30 بار لکھ کر اس تعویذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ بچی کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بخار کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں سے دیے جاتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے میں الحمدللہ سمجھ بخار اتر جاتا ہے، تو یہ ضرور آپ حاصل کیجئے گا، روحانی علاج کے بستے سے انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دوسرے یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی پریشانی اور گھریلو حوالے سے مسائل کا اور بیماری کا بھی تذکرہ کیا تھا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ کی رحمت سے گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور گھر سے بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ بیٹے کا نام ہے عبداللہ، یہ بھی کافی بیمار رہتا ہے، تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بچے پر دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے قریب ہے، اور جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں وسوسے اور اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی عجیب و غریب خیالات یہ ذہن میں گردشیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ باوضو سوئیں، صحیح وضو بنا کر سوئیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھیں، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی پڑھیں، اور پاکیزگی کا اپنے خیال رکھیں، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جس جگہ پر سو رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنا حصار باندھ لیں۔ حصار کیسے باندھیں گے؟ جب پتہ ہے میں سونے کے لیے اب میں نے لیٹنا ہے تو پہلے تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں، بستر پر بیٹھ کر آپ پہلے پڑھیں، اب دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں نا یہ پھیلا لیں، اب آپ پڑھیں سورۃ الاخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الفلق پڑھیں، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الناس پڑھیں۔ جب تینوں سورتیں مکمل پڑھ لیں تو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اب سر سے ہاتھ پھیرنا، پہلے سر پہ ہاتھ پھیریں، پھر چہرے پر ہاتھ پھیریں، پھر سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے تک آئیں، پھر اپنے اس طرح ہاتھوں پر ہاتھ پھیریں، پھر پیچھے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، پورے جسم پر اس طرح آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے حفاظتی حصار آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا نا ناظرین، یہ ایسا شاندار یہ وظیفہ ہے کہ اگر رات کو آپ کو ڈر لگتا ہے، خواب میں ڈر محسوس ہوتا ہے، خواب میں ڈر جاتے ہو، سوتے وقت سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہو، یا عجیب و غریب خیالات وسوسے اس طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ ہوتی ہو، تو یہ حصار کا عمل کر لیں۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ آپ یہ کریں سنت کے نیت سے، الحمدللہ سوجل آپ کی حفاظت رہے گی۔ ثقلین نام آپ نے بتایا تھا کہ شادی میں رکاوٹیں ہیں، آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ کر سویا کریں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ 3 مہینے کا یہ عمل ہے، اب یہ لگ کر پابندی کے ساتھ بلا ناغہ 3 مہینے تک عمل مکمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہماری یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے گردوں میں پتھری ہے، تو دیکھیں جس کے گردے میں پتھری ہو تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر گھر میں فوتگی ہو جائے اور صبر نہیں آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ ہوتا ہے وقتی طور پر ہی ہمیں صدمہ پہنچتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، گھر میں سے کسی فرد کا انتقال ہو جائے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم صبر آ ہی جائے گا، بلکہ ہم یہ اپنا ذہن بنائیں کہ شہیدان و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان پر جو آزمائشیں آئیں، جو تکالیف آئیں، انہوں نے بھی صبر کیا نا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، تو ان کے وسیلے سے پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، مولا ان کربلا والوں کا صدقہ مجھے صبر عطا فرما دے۔
اور خوب اصال ثواب کرتے رہیں اپنے مرحومین کے لیے. ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کو اصال ثواب بھی کریں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اصال ثواب کریں. صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور قبر میں اور ان کے ماشاءاللہ مرحومین کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے. تو خوب اصال ثواب کی بھی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ الکریم صبر آ ہی جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ بچوں کی خالہ ہیں، صدف نام ہے، ان کے رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹیں. دیکھیں اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہونا تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اچھا، یہ ایک مدنی منی کی قول تھی. آپ نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کو سر میں تکلیف رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کریں. پھر سامنے والے سے معلوم کریں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں. اگر بالفرض ابھی بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر دوبارہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں. پھر پوچھیں کہ ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں. پھر بالفرض اگر سر کا درد ٹھیک نہ ہو تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کریں. انشاءاللہ الکریم تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ وہ جلد ختم ہو جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے کہا تھا کہ الرجی کی شکایت ہے مجھے. تو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے بتایا تھا والدہ کے حوالے سے کہ والدہ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو والدہ کو یہ وظیفہ بتائیے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے گھٹنوں کا درد یہ جاتا رہے گا. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر کمنٹس کیے ہیں اور میسیجز کیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے انشاءاللہ الکریم اب میں میسیجز شامل کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیے گا. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ میسیج کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام گلشن اور والدہ کا نام ہوا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیروں میں بہت درد رہتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے. آپ بتائیں کہ کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ بڑی مہربانی ہوگی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. کہ میرے بیٹے عادل کا اسے مسلسل 3 سال سے بخار ہے، آپ مہربانی کر کے کوئی اس حوالے سے وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ نے کہا کہ 3 سال سے مسلسل بخار ہے، اللہ پاک خیر فرمائے. ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو. آپ نے کئی جگہ سے دوائیاں لے لی، مختلف قسم کے ڈاکٹر سے دوائیاں لے لی، ڈرپیں لگوا لی، مختلف قسم کے انجیکشن لگا لیے، مختلف قسم کی ادویات استعمال کر لیں، ڈاکٹرز کو دکھا دیا، حکیموں کو دکھا دیا، ایلوپیتھک علاج کروا لیا، ہومیوپیتھک علاج کروا لیا. المختصر یہ کہ ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، یہ نوٹ کیجئے گا. اب آپ نے کہا نا بچے کو بخار ہے، پہلے تو آپ بچے کو سوتی کپڑے پہنائیں، کاٹن کا سوٹ ہوتا ہے نا وہ پہنا دیں. کلر کی کوئی اس میں قید نہیں ہے، کاٹن کا سوٹ پہنائیں. اچھا، اب ایک پانی کا پیالہ لے لیں، پانی کی بوتل لے لیں، گلاس لے لیں اور پانی بھر کر اب آپ یہ رکھ دیں. بچہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، پانی بھی موجود ہے. اب آپ سورۃ القدر پڑھیں 21 مرتبہ. بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں، بچے پر بھی دم کریں. اور اتنی آواز کے ساتھ سورۃ القدر آپ نے پڑھنی ہے کہ بچہ بھی خود سنے. یہ 1 مرتبہ پھر دوبارہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ القدر پڑھیں، پانی پہ دم کریں، بچے پر دم کریں. پھر تیسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور بچے پر دم کریں. اسی طرح 21 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، بچے پر دم کرنا ہے. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، اب آپ چاہیں تو اس کو ایک پانی کی بوتل میں ڈال لیں. پھر وہ جو پانی ہے نا، بچے کو پورا دن وہی دم کیا ہوا پانی پلائیں. بچے کی دوائیاں چل رہی ہیں، کھانے سے پہلے پانی پینا ہے، دن میں جب جب پیاس لگے وہ دم کیا ہوا پانی پلائیں. میڈیسن چل رہی ہیں، دوائیاں چل رہی ہیں، تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے دوائیاں دینی ہیں بچے کو. مریض پورا دن، یعنی جیسے بخار ہے، آپ پورا دن وہی پانی پئیں. اللہ کی رحمت سے آپ یہ 3 دن عمل کر لیں، بفضلہ تعالی، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے حکم سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بخار اتر جائے گا.
اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بیٹی 2 سال کی، اس کو سنائی نہیں دیتا، پلیز کوئی وظیفہ بتائیں۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا سمیع پڑھ کر بچی کے کانوں میں دم کریں، پھونک ماریں تا حصول شفا۔ اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ سانس اکھڑتی ہے اور ہر وقت بے چینی رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ صدف نام ہے، والدہ کا نام عابدہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا، اب جیسے سردی آ رہی ہے نا، ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے، ان دنوں میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بالخصوص جو دمہ کے مریض ہیں نا، کسی کو سینے کا مسئلہ ہوتا ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے، کھانس کے، اب کسی کو پھیپھڑے کا مسئلہ، اب بچوں کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں، نمونیا ہو جاتا ہے، اور سانس لینے میں بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، ناک یہ بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو، بالخصوص اب جیسے ٹھنڈ شروع ہو رہی ہے، سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو اب ان دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نیم گرم پانی لے لیں، نیم گرم پانی پہ دم کر کے پھر آپ پئیں، بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مزید بھی آپ کے میسیج شامل کریں گے۔ آئیے ناظرین، پہلے اب پڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے گا۔ دادی اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کو کبھی ٹانگوں میں درد، اور گھر کے مسئلے مسائل بھی ہیں، گھر میں کوئی چیز بنواؤ جلد خراب ہو جاتی ہے، ایک چیز بن جاتی ہے دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے، گھر کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، جو چیز لے کے آؤ وہ وقت پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ میں اس کی کوشش کر رہا تھا، ویزا بھی لگ چکا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ یا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو وہ بتا دیں آپ۔ دادی کا استخارہ ہو جائے۔ دادی کا نام میناز ہے اور ان کی والدہ کا نام حنیفہ ہے۔ دادی کا نام مہناز بتایا، اور گھر کے مختلف مسائل کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، مسئلے مسائل اللہ کرے آپ کے بھی سب کے اللہ پاک مسائل حل فرمائے۔ انشاءاللہ کہ اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ بچہ میرا چھوٹا 8-9 سال کا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عبد الرحمان، والدہ کا نام لال جان ہے۔ میرا استخارہ کر کے مجھے یہ بتائیں 2018 تو بعد میرا نہ کوئی روزگار لگ رہا ہے نہ کوئی آمدن ہو رہی ہے۔ روزگار نہیں لگنا، اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ محمد اظہر میرا نام ہے، والدہ کا نام تسلیم بی بی۔ کاروبار میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، استخارہ وغیرہ کروانا ہے۔ صحیح، اگلے کال دیجیے۔ میرا بچہ 4.5 سال کا، بخار نہیں چھوڑتے ہیں، کچھ دن ٹھیک ہوتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے، علاج بھی بہت کروائے لیکن کوئی افادہ نہیں ہو رہا ہے۔ بچے کا نام سر حماد احمد ہے، والدہ کا نام نسیمہ مائی ہے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے تو ہمیں کوئی اپنے گھر کے لیے وظیفہ بتائیے، کیونکہ مکان تو لاکھوں کروڑوں روپے کے ملتے ہیں تو ہمارے پاس تو ٹوٹی پائی بھی نہیں ہے۔ مہربانی کر کے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دے کہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک مسبب الاسباب، غیب سے اسباب پیدا فرمانے والے، مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کوشش جاری رکھیں اپنی، اور نا امید نہ ہو، کوشش اپنی جاری رکھیں، اور انشاءاللہ الکریم غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک بات یہ مقام شکر بھی ہے، دیکھیں ہمیں غور بھی کرنا چاہیے، ہم ہر چیز کے اندر کوشش کریں ناظرین، شکر کا پہلو تلاش کریں۔ اب جو کرائے کے گھر میں رہنے والا ہے نا، وہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے کو دیکھیں، جھونپڑی میں رہنے والے کو دیکھیں، جو بیچارے روڈوں پر وقت گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کے کرائے کا بھی، جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ اچھا، جو کرائے کے گھر میں رہنے والا ہے وہ اپنے سے ماتحت کو دیکھیں، تو شکر کا پہلو ہم تلاش کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کوشش بھی اپنی جاری رکھیں۔ وہ دل میں ایک ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ چلیں وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا، وظیفہ بھی پڑھیے گا، کوشش بھی جاری رکھیے گا، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب انشاءاللہ الکریم پس پردہ استخارے بھی کیے جائیں گے، اور استخارے جب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم حاضر ہوں گے دوبارہ جوابات آپ کو بتانے کے لیے۔ اس دوران کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں روحانی علاج کے، دنیا بھر میں ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، اسٹال لگائے جاتے ہیں جہاں لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، جو ہم بار بار آپ کو بتاتے رہتے ہیں نا کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، تو دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں مکمل پراپر باقاعدہ روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، عملیات کیے جاتے ہیں، تعویذات، دم درود کا سلسلہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ مسجد بیضات لکھنوی میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے ایسے مریض جن کا کہیں علاج نہیں ہو رہا ہوتا، ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس اسٹال پر آنے کی برکت سے، یہاں سے روحانی علاج کروانے کی برکت سے ان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا بابا؟ سید رضوان حسین۔ مصباح؟ عمیر فہد خان۔ اچھا بابا جی، یہاں پر آپ کا آنا ہوا بیضات لکھنوی میں، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میری وائف کے جو نا کافی 18 سال سے جو ہے نا ان کے اوپر جادو ٹونے کا اثر ہے، بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ میں نے بولا تو بھائی آپ جو ہے مجھے دے دیں لکھ کے، میں ان کو دکھا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوا۔ میری وائف جو بیمار ہے کم سے کم 6-7 سال ہو گئے، اور میں بھائی کے پاس آئے تھے یہاں پر، تو انہوں نے سخارا نکالا ان کا، انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ان پہ جادو ہے۔ تو اب میں ان کے پاس ہر جمعرات کو آتا ہوں تقریباً، اور ماشاءاللہ کافی فرق ہے۔ پہلے تو بہت چیخ سے چلاتی تھیں، اب یہ ہے کہ وہ سکون میں آگے چیخ رہی ہیں۔ تو ابھی 3 دن پہلے بھی سخارا دعا نکالا، انہوں نے بولا اب جو ہے چیزیں کنٹرول میں ہیں، انشاءاللہ شفا کی طرف جا رہی ہیں۔ میرا کچھ نظر بات اور جادو وغیرہ مسئلے تھے جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ میں کافی عرصے سے ان مسئلوں میں تھا، لیکن کسی نے جگہ بتائی اور میں آیا ہوں، تو کافی فرق محسوس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری بڑی بہن تھی ایک، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی یہ آنتیں جو تھیں نا الجھی ہوئی تھیں، میں نے یہیں سے علاج کروایا تھا۔ ان کو جو ہے نا پلیٹیں لکھ کے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے شفا دی تھی۔ جادو ہے یا نظر بد ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کافی مسئلے مسائل تو کافی عرصے سے، کوئی 10-12 سال ہو گئے، لیکن مختلف ٹائم پہ مختلف لوگوں نے کیا ہے، لیکن پراپر علاج یہ تو تقریباً ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ختم نہ ہونے والی کہانی ہے۔ آپ نے استخارہ وغیرہ کرایا؟ جی استخارہ بھی کروایا تھا، تو اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ مسئلے مسائل نظر بد کا بھی رہتا ہے، جادو کا بھی رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھائی وہ پلیٹیں جو استعمال کراتے تھے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے استعمال کرانے کا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پانی آپ اس پہ ڈال کے اس کو صحیح سے گھول کے اور جو مریض کو پلا دیں۔ اچھا روزانہ 1 پلیٹ استعمال کراتے؟ ہاں 1 پلیٹ استعمال کرواتے ہیں روز۔ ماشاءاللہ۔ اور کورس کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 40 دن۔ آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، برکتیں حاصل ہو رہی ہیں؟ کافی فرق آیا ہے، 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی فرق محسوس ہوا۔ بیچ میں شروع میں تو کافی سلو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہے۔ ابھی آپ کس سلسلے میں آئے یہاں پر؟ میری وائف 18 سال سے بیمار ہے، تو اس کو جو ہے نا لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو اوپر بندش کی بھی ہے، نیچے کا جو دھڑ ہے نا اس پہ جادو ہوا ہے، علاج بھی بہت کروایا۔ اظہر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جو چیزیں دے رہا ہوں آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ یہ علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، کیا کرتے ہیں علاج میں؟ اس میں انہوں نے شروع میں تو کچھ کاٹ وغیرہ دیا تھا، تعویذات کا تھا، اور پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں دی تھیں، تو وہ اس پہ عمل کیا ہے تو کافی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ جنید بھائی جادو کے توڑ کا کوئی ایسا وجہ بتا دیں جس سے ان کا توڑ جلدی ہو جائے۔ جنید میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو نظر بد اور جادو تعویذات تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے، اس کا کوئی ایسا حل ہو کہ ٹیمپریری نہ ہو بلکہ کمپلیٹ اس کا سلوشن ہو؟ کوئی ایسا کوئی دعا، کوئی پڑھنے کی چیز ہو تو بتائیں تاکہ اس کا سدباب ہمیشہ کے لیے ہو۔ جنید بھائی اگر جسم بیکار ہو جائے تو اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو شفا عطا فرمائے، جادو سے، شریر جنات کے شر سے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی شر سے محفوظ فرمائے۔ چلیں پہلے تو میں آپ کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو جادو کا توڑ، اس کا باقاعدہ مکمل ایک طریقہ کار ہے جو دھاگوں کے ذریعے وہ کیا جاتا ہے، وہ چونکہ تفصیلی ہے لیکن میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جادو سے حفاظت کا۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ الحمدللہ عز و جل پابندی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے نا تو ہر طرح کے جادو کا توڑ ہو جائے گا الحمدللہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 مبارک صورتیں جو حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، 3 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا اب دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ جادو کا کوئی مستقل حل
یہ بتا دیا جائے کہ ہم پر جادو کا جو ہے نا مستقل جو ہے نا یہ خاتمہ ہو جائے اور ہم پر اثر نہ کرے، تو لیجئے ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جادو آپ پر اثر ہی نہیں کرے گا۔ اچھا، پہلے والا جو وظیفہ ہے وہ تو ان کے لیے کہ جن پر جادو ہو چکا ہو، تو وہ یہ وظیفہ پڑھیں گے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ اب ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ پڑھنے کا معمول بنایا تو آپ پر جادو اثر ہی نہیں کرے گا، کوئی لاکھ کوشش کرتا رہے، الحمدللہ عز و جل آپ کے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے۔ یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام نوٹ کر لیجئے، یا محیی یا ممیت، 7 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے جادو اثر نہیں کرے گا۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ کہا تھا، ہمارے اسلامی بھائی تھے، بزرگ تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر والے 18 سال سے بیمار ہیں اور نچلا جو حصہ ہے یہ بیکار ہو چکا ہے، تو دیکھیں اس کے 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک یہ، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، اب 18 سال کا عرصہ یہ طویل عرصہ ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صبر بھی دے، اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور دوسرا ایک وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ جو جسم حصہ بعض اوقات ہوتا ہے بے جان ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے کسی کو، تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اور بقیہ جو ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے سوالات کیے تھے، آپ چونکہ ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں سے علاج کروا رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے گا، ناگا نہیں ہونے دیجیے گا، پابندی کے ساتھ لگ کر مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کروائیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر کے کچھ مسئلے مسائل بیان کیے تھے، اور دوسرا یہ بھی کہا تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ 49 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ ان چیزوں پہ دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل نقصانات سے حفاظت رہے گی۔ باقی جو گھر کے دیگر مسائل ہیں، ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں آپس میں اس طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ اچھا، اب آئیے، دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ ویزے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں تو اس کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ ہماری ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچہ ہے 8 سال عمر، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، پڑھائی میں دل لگے گا، اور دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے عبد الرحمن بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2018 کے بعد سے روزگار نہیں مل رہا۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا آپ کا، تو آزمائشوں کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایسا میں وظیفہ، چلو میں آپ کو عرض کرتا ہوں عبد الرحمن بھائی، آپ کو بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کو، آپ نے اگر یہ پڑھا نا وظیفہ، ایسا ماشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے آپ، کہ آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی خوشحال ہو جائیں گے، اور اتنا ماشاءاللہ مال و دولت میں اضافہ اور برکت ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں گے یا وہابو 1400 مرتبہ، اور اول اور آخر 14 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خوشحالی ہوگی، اور ایسی خوشحالی ہوگی، ایسے آپ کے روزگار میں برکت ہوگی کہ آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی شاد و آباد رہیں گے ماشاءاللہ، انہیں بھی فوائد اس کے حاصل ہوں گے۔ ہمارے اظہر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروباری مسائل کچھ چل رہے ہیں، دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی جادو عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، حالات دیکھ لیں، کچھ ظاہری معاملات کو دیکھیں، کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ان کے حل کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں۔ اب کاروباری مسائل حل ہو جائیں، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ وہ دکان میں لٹکا دیں، صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم برکت بھی رہے گا، آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچہ ہے، حماد نام ہے، 4 سال سے بخار ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ بچے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک سادہ سا چھوٹا سا کاغذ لے لیں، اور آپ 3 بار یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفورو یہ آپ لکھ لیں، سادے سے کاغذ پر 3 بار یا غفورو لکھ کر، اب آپ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر، چمڑے میں، ریگزین میں، کپڑے میں سلوا کر آپ بچوں کے گلے میں ڈال دیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بخار اتر جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو چلے آئیے ناظرین، ایک تعداد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔
اللہ پاک غیب سے اسباب بنائے، غیبی طور پر ہمارے لیے اسباب بنائے، غیب سے ہماری مدد فرمائے، اللہ پاک ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ لیجیے آپ یہ وظیفہ کیجیے، آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کیجیے گا۔ مگر یاد رکھیے جب آپ یہ وظیفہ کریں نا تو دوران وظیفہ کوئی بات چیت کسی سے نہیں کرنی، بغیر بات چیت کے آپ اس وظیفے کو پورا کیجیے گا۔ 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے اور بالعموم اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی اور جائز حاجات کے بر آنے کے لیے، جائز حاجات کے پورا ہو جانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ تو ہمارے وہ ناظرین کے جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تا حصول مراد صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے نا، تو میں کوشش کروں گا ناظرین جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اقرا نام ہے، والدہ کا نام تسنیم ہے، اختر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا باریئو 10 مرتبہ ہر جمعہ کو یہ پڑھ لیا کریں، صاحب اولاد ہوں گے۔ اسد علی نام ہے اور میں نے اپنی اولاد کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ 1 سال ہو گئے شادی کو۔ حصول اولاد کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، تیسری بیٹی کو سنائی نہیں دیتا، پریشانی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر بچی کی کان میں دم کریں، انشاءاللہ الکریم سماعت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے والد کا نام عبدالجبار ہے، دادی کا نام سردارہ بی بی ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، قرض کا بہت بڑا بوجھ ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ الواقعہ یہ آپ بھی پڑھیں جنہوں نے میسج کیا ہے، اور آپ کے والد صاحب بھی پڑھیں۔ گھر کے دیگر افراد بھی سورہ واقعہ پڑھا کریں، قرضہ بھی اتر جائے گا، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، رزق میں کشادگی بھی پیدا ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یا سلاموں کے وظائف کی تعداد بتا دیں۔ یا سلاموں جب بھی وظیفہ پڑھیں تو کم از کم 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، 33 بار پڑھ کر دم کر لیں، اور اگر کوئی کسی بڑے مسئلے کے حل کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو 1.25 لاکھ کی تعداد بھی آپ پوری کر سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں آپ یہ پڑھیں، مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں بھی آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ میرے بچے کا بخار نہیں جا رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 2-3 روحانی علاج آپ کو پہلے بھی بتا دیے گئے ہیں۔ بخار والے کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر یہ پڑھا کریں، اور بخار کے تعویذ بھی آپ حاصل کر لیجئے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بیٹا 27 سال، نام ماجد ہے، مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام آسیہ ہے، پاگل پن بہت بڑھ گیا ہے۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم ذہنی کمزوری اور اس طرح پاگل پن کے جو معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا مغنیوں 1 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پر پھیل لیں۔ اچھا میرے ابو کے پتے میں پتھری ہے، ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس کے لیے دیکھیں 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ والد صاحب کو پلائیں۔ دل بہت بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو نا ناظرین، دل پہ غم طاری ہو جائے، عجیب و غریب کیفیت، اور دل بے چین رہ رہا ہو، عجیب و غریب سے بس معاملات ہو رہے ہوں، نہ گھر میں دل لگے، نہ کام کاج میں دل لگے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں جب بھی غم کی کیفیت طاری ہو۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب، اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک
جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ اہل بیت کے جنتی گھرانے کا صدقہ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما